محترم ناظرین، آج میں مسواک کے بارے میں آپ لوگوں کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ مسواک جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص سنت ہے۔ مسواک سے 70 فوائد کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ مسواک جو ہے گرو نانک کے متعلق مشہور ہے کہ وہ مسواک ہاتھ میں رکھتے اور دانتوں کو مسواک کرتے رہتے اور فرماتے یا یہ لکڑی لے لو یا پھر بیماری لے لو۔ کتنی گہری بات ہے کہ مسواک لے لو تو امراض ختم، ورنہ امراض سے واسطہ پڑنا ایک ضروری بات ہے۔ مسواک سے منہ کی بدبو بھی زائل ہوتی ہے۔ ایک صاحب منہ کی بدبو کے لیے اعلیٰ قسم کی ٹوتھ پیسٹ استعمال کر چکے تھے اور منجن بھی طرح طرح کے استعمال کیے تھے، میڈیسین، اینٹی سیپٹک استعمال کی، مشورہ کیا تو پلو کا مسواک استعمال کرنے کا مشورہ دیا۔ ساتھ ہی احتیاط بتائی کہ روزانہ مسواک کرتے رہیں اور روزانہ اس مسواک کے نئے ریشے نکالیں اور پرانے ریشے کو ختم کر دیں۔ اور دل کی چھیلوں میں پیپ کھو جانا، یہ بھی ایک مسواک سے اس امراض کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ حکیم ایس این اقبال اخبار جہاں میں لکھتے ہیں کہ میرے پاس ایک مریض آیا جس کے دل کی چھیلے میں پیپ بڑھی ہوئی اور دل کا علاج کرتے رہے، افاقہ نہ ہوا۔ آخر دل کا آپریشن کر کے پیپ نکالی گئی۔ کچھ سے کے بعد پھر پیٹ بڑھ گئی پیپ سے۔ پھر ہم لوگوں نے مشورہ کیا کہ کیا وجہ ہے، اس کے پیٹ میں جو ہے پیپ جمنے کی کیا وجہ ہے؟ مسورے خراب ہیں اور ان میں پیپ پڑی ہوئی ہے اور پیپ دل کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ اس تشخیص کو ڈاکٹر نے بھی تسلیم کیا۔ اب اس کا پہلا علاج دانتوں اور مشورہ کا کیا گیا۔ اس کے بعد پھر پیٹ میں بھی پیپ جمنے والی حالات ٹھیک ہو گئی۔ دانتوں کی امراض اور 10,000 درہم۔ ایک عرب میں ایک مشہور واقعہ پیش آیا۔ عرب ملک سے ایک مریض نے لکھا کہ دانتوں کی ایک دیرانہ مرض میں مبتلا ہوں اور اس علاج پر 10,000 درہم لگا چکا ہوں، لیکن افاقہ نظر انداز نہیں ہوا۔ میں جواب دیا کہ آپ مسواک صرف پلو کا استعمال کریں، 2 ماہ مستقل دن میں 5 دفعہ نماز میں اور 1 دفعہ تہجد میں کسی قسم کی دوائی استعمال نہ کریں۔ الحمدللہ مریض حیرت انگیز طریقے سے تندرست ہو گیا، لیکن مسواک تازہ ہونی چاہیے۔ منہ کے ذائقے بھی مسواک سے درست ہو جاتے ہیں۔ ایک صاحب منہ کے ذائقے کی لذت سے محروم تھے، بہت علاج کرائی لیکن افاقہ نہ ہوا۔ حتیٰ کہ کسی نے بتایا کہ آپ زبان پر جونکیں لگوائیں۔ اسے زبان کو جونکے کے ذریعے زخمی کیا گیا، لیکن فائدہ پھر بھی نہ ہوا۔ اس کو مشورہ دیا کہ آپ بالکل تازہ مسواک پلو کا استعمال کریں۔ 1 ماہ کے بعد پھر بتائیں۔ مریض کا کہنا ہے کہ یہ 1 روپے کی مسواک ہزاروں دوائیوں سے افضل ثابت ہوئی اور میرا الحمدللہ ذائقہ بھی واپس آ گیا۔ خاص کر کے ٹونسل میں بھی مسواک بہت ہی زیر مفید بتائی گئی ہے۔ مریضوں کو جب مسواک باقاعدہ استعمال کرایا گیا تو ایسے مریض بہت جلد صحت یاب ہوئے۔ ایک صاحب گلے کی پریشانیوں سے مبتلا تھے کہ ان کو مسواک کرنے کی ہدایتیں دی گئی، یعنی شربت دودھ پینے کے لیے، اور مسواک بالکل تازہ استعمال کرائی گئی اور مسواک کے ٹکڑے کر کے اس کو پانی میں ابال کر اس کے غرارے کرائے گئے۔ مریض نے فوری افاقہ محسوس کیا۔ اس ٹرینس کیسز بھی سامنے آئے۔ ایک مریض کا المیہ یہ تھا کہ اس کی گردن میں درد، گلے میں درد اور سوجن، آہستہ آہستہ آواز میں کمی اور پھر دماغی یادداشت میں کمی، سر چکرانا وغیرہ امراض میں مبتلا تھا۔ برین اسپیشلسٹ اور عام عضو یعنی جنرل فزیشین کے بہت علاج کرائے، لیکن حالات سابقہ اس کے علاج کے لیے مسواک کاٹ کر اس کو ابال کر اس کے غرارے کرائے گئے۔ مسواک مستقل استعمال کرنے کو کہا گیا اور بیرونی طور پر گردن کے سامنے یعنی ٹھوری کے نیچے ابھار پر ادویات لیپ لگایا گیا اور افاقہ بہت جلد ہوا۔ دراصل اس کی تشخیص یہی کی کہ اس کے تھائرائیڈ گلینڈ متاثر انفیکٹڈ ہے، جس کی وجہ سے ان کا تمام جسم متاثر ہوا۔ اب ان کا علاج کیا گیا، مریض تندرست ہو گیا الحمدللہ۔ مسواک اور منہ کے چھالے۔ بعض منہ کے چھالے گرمی کی وجہ سے اور تیز تیزابیت کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور ان میں ایک قسم ایسی بھی ہے کہ جس میں خاص قسم کی جراثیم پھیل جاتی ہے
اور اس کے لیے تازہ مسواک کو منہ میں ملیں اور اس کے لعاب کو منہ میں حاصل کر کے منہ کے اندر خوب ملیں۔ اس ترکیب سے کئی مریض تندرست ہو چکے ہیں۔ مسواک اور دانتوں کی پلاہٹ۔ اگر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ دانت پیلے ہیں اور دانتوں سے سفیدی کا استرس آتا ہے، ورنہ مسواک کے نئے نئے ریشے دانتوں کی پلاہٹ کے لیے مفید ہیں۔ مسواک اور جراثیم۔ مسواک اینڈ جرمز۔ مسواک دافع طعن ہے، اینٹی سیپٹک ہے۔ جب بھی اس کو منہ میں استعمال کیا جائے گا تو یہ اندر کے جراثیم قتل کر دیتا ہے، جس سے نمازی بے شمار امراض سے بچ جاتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض جراثیم صرف اور صرف مسواک کے اندر اینٹی سیپٹک مواد کی وجہ سے مرتے ہیں۔ مسواک اور دماغ کا بھی تعلق۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ مسواک سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ دراصل مسواک کے اندر فاسفورس تحقیقات کے مطابق پایا گیا۔ جس زمین میں کیلشیم اور فاسفورس کی زیادتی ہوگی وہاں پلو کا درخت زیادہ پایا جائے گا۔ اس لیے چونکہ قبرستان کی مٹی میں کیلشیم اور فاسفورس انسانی ہڈیوں کے گلنے کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ یہاں پلو کا درخت بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اور دانتوں کے لیے کیلشیم اور فاسفورس اہم غذا ہے، اور خاص طور پر پلو کی جڑ میں یہ اجزاء عام ہوتے ہیں۔ مشاہدے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اگر پلو کے مسواک کو تازہ اور نرم حالت میں چبایا جائے تو اس کے اندر ایک تلخ اور تیز مادہ نکلتا ہے۔ یہی مادہ مسواک کے اندر جراثیموں کی نشوونما کو روک دیتا ہے اور دانتوں کو امراض سے بچاتا ہے۔ اس لیے یہ بات اہم ہے کہ پلو کے مسواک کے ریشے توڑتے یا کاٹتے رہیں تاکہ نئے ریشے استعمال ہو اور ان کا تلخ مادہ صحت کے لیے قابل استعمال رہے۔ مسواک خاص کر کے 3 قسموں کے ہی استعمال کریں: کیکر کے، نیم کے اور کنیر کے۔ دانت اور کان۔ بعض ایسے مریضوں پر اتباع کے مشاہدات میں ہے کہ ان کے کانوں میں ورم، پیپ، سرخی اور درد کی کیفیت پائی جاتی تھی۔ بہت علاج کرائے لیکن بالکل افاقہ نہ ہوا۔ تحقیق و تشخیص سے معلوم ہوا کہ مریض کے مسوڑھے میں پیپ پڑ چکی ہے۔ جب مریض کے مسوڑھوں کا علاج کیا گیا تو مریض بالکل الحمدللہ ٹھیک ہو گیا۔ خیر ناظرین، پھر آگے کی بات میں پھر دوسری ویڈیوز میں انشاءاللہ ڈالوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔